فضل الرحمان صاحب پہ بھی آپ نے لگا دیا کہ پشین کی سیٹ بھی ان کی 47 کی ہے. آپ پشین جائیں نا وہاں کے لوگوں سے پوچھیں. یہ سوچنا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلائیں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں چلائے. جہاں پہ ہمارا تصادم ہوتا ہے وہ پالیٹک جو فیلڈ ہے وہ کے پی خیبر پختونخوا ہے، وہاں ان کا بھی ووٹ بینک ہے، جے یو آئی کا ہمارا بھی ہے. اگر ہم جیتتے ہیں تو نقصان تو وہی اٹھاتے ہیں نا. 18 کی گورنمنٹ لیجٹیمیٹ نہیں تھی، جنرل فیض اور باجوہ اس کا کریڈٹ لیتے تھے. اپوزیشن کہتی تھی کہ انہوں نے آر ٹی ایس بٹھا کے اس حکومت کو لے کے آئی، تو پھر شاید پرائم منسٹر تگڑا نہیں رہتا، شاید پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں لایا گیا ہوں. شاید نہیں، میں اسے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. آر ٹی ایس جو ہیں یہ کوئی آج تک کہہ سکا ہے کہ آر ٹی ایس کے بٹھانے کے نتیجے میں کتنی نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ الزام ہے. ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس وقت 2018 کی اسٹیبلشمنٹ نے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن جو ابھی 2024 میں ہوا ہے ان کا اور ان کا اگر تقابلی جائزہ لیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں تو پوری کایا ہی پلٹ دی، 17 نشستوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا اور 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے. پھر میں تو وہ شخص ہوں جس نے میدان میں دیکھا ہے کہ کمپین کس طرح ہوئی، نتائج کیا آئے اور کس طرح جو ہیں شب خون مارا گیا. تو لہٰذا 18 اور 24 کے الیکشن جو ہیں ان کی مماثلت بالکل نہیں بنتی ہے. 3 4 یا 5 یا 6 اگر کوئی سیٹیں 18 میں ماری گئی ہے تو بتایا جائے نا کوئی شہادت کے ساتھ. یہاں پہ تو جناب علی سیٹیں بھی چھینی گئی اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، بس نیری بدماشی. یعنی کہ فارم 45 پہ آپ جیتے ہیں، فارم 47 پہ ہم آپ کو نہیں بنا رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا کیا قانون سازیاں کی ٹریبیونلوں کو کام سے روکنے کے لیے. کبھی ٹریبیونلوں کو ججز کی جورسڈکشن، کبھی الیکشن کمیشن کی، پھر واپس پھر قانون سازی کر دی. ابھی تک 1 سال ہو گیا ہے، ٹریبیونل اپنے کام کر ہی نہیں رہی. جس دن ٹریبیونل نے کام کیا 2 ماہ میں ایوان جو ہیں اس کا خاکہ ہی دوسرا ہوگا. یہ ساری پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں، تو لہٰذا کوئی مماثلت بنتی. فضل الرحمان صاحب پہ بھی آپ نے لگا دیا کہ پشین کی سیٹ بھی ان کی 47 کی ہے. دیکھیں آپ پشین جائیں نا وہاں کے لوگوں سے پوچھیں. جس حلقے میں جو جیتا ہوا ہے، اب میاں نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، پوری پاکستان کو علم ہے، اور محترمہ یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی ہے. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان ووٹر کو، ان حلقے کے لوگوں سے یہ بات تو چھپ ہی نہیں سکتی ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو ابھی وزیر بھی بنے بیٹھے ہیں سرے سے MNAs ہی نہیں ہیں. تو ایک وقت آئے گا جب شاید الیکشن ٹریبیونل کے جو ہیں فیصلے میرٹ پہ. بڑا گریسفلی آپ ہمیشہ سر چلتے ہیں، نام آپ نہیں کسی کا لیتے، اور ڈسکشن میں بھی فارم 47 والوں کا بھی آپ نے نام نہیں لیا. پھر جو لوگ آپ کو پارٹی میں سے نکلوانے کے لیے ہمیشہ بقول آپ کے بھی سازش کرتے ہیں، ان کا نام بھی آپ نہیں لیتے. فضل الرحمان صاحب کا آپ نام لے دیتے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب اور ان کے بھائی ہمیشہ میرے حوالے سے ایسا بولتے ہیں کہ جواب تو دینا ہی بنتا ہے نا. نہیں، اس میں جو بہت ساری باتیں ہیں، پولیٹکس بہت بڑا سبجیکٹ ہے نا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اتحاد نہیں بننے دیا جاتا پارٹی کے اندر سے. اور عمران خان صاحب نے تو آپ کے بہت قریبی دوست بھی ہیں، آپ کے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب. عمران خان صاحب نے تو کئی دفعہ انہیں باقاعدہ روکا جیل میں کہ آپ فضل الرحمان صاحب پہ تنقید کرنا یا بیان بازی کرنا بند کریں. تو میں ویسے اس سیناریو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے علاقے کی جو پالیٹکس کے ڈائنامکس ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. بے شک یہاں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے اتحاد کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہاں فیلڈ پہ موقع پہ جو ورکرز ہیں جے یو آئی کے، وہ ہمیں قبول نہیں کر سکتے ہیں. چاہے علی امین خان کو یا داور کنڈی کو یا مولانا نسیم علی شاہ کو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ ان سے پوچھ لیں، یہ ہمیں قبول نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ سوچنا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلائیں گے یا پی ٹی آئی کو جو ہے اس کی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں چلائے. کیونکہ ہم نے اور ان کے ساتھ جو ہمارے مراسم رہے ہیں، اس میں
ہماری تاریخ جو ہے عداوتوں سے بھرپور ہے، اور انتہائی بلو دا بیلٹ گفتگو جو ہیں اکابرین نے کی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. پھر ہمارے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں پی ٹی آئی کا، یا جہاں پہ ہمارا تصادم ہوتا ہے، وہ پولیٹک جو فیلڈ ہے وہ کے پی ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہاں ان کا بھی ووٹ بینک ہے، جے یو آئی کا ہمارا بھی ہے. اور اگر ہم جیتتے ہیں تو نقصان تو وہی اٹھاتے ہیں نا. مین جو ہمارا کمپٹیٹر رہا ہے ابھی بھی الیکشن میں اور ماضی میں بھی، وہ جے یو آئی رہا ہے.